بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل من يعول يتيما من أبويه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان قال حدثتني أنيسة عن سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه. شك سفیان فی الوسطى والتي تلی الابہام. محترم سامعین، یہاں پر اگر آپ غور کریں تو ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ کی حسن تبویب کا ہمیں علم ہوتا ہے. آپ رحمہ اللہ کی فقاہت، اگر یتیموں کے سلسلے میں آپ جو باب قائم کر رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں تو آپ رحمہ اللہ کی فقاہت آپ کو نظر آئے گی. پہلا باب آپ رحمہ اللہ نے قائم کیا، باب فضل من يعول یتیما، اس انسان کی فضیلت کا بیان جو یتیم کی کفالت کرے، اس کی پرورش کرے. بالکل عام باب، سارے یتیم اس کے اندر داخل ہیں. دوسرا باب جو آپ کے سامنے کل پیش کیا گیا، باب فضل من يعول یتیما له ای من اقاربہ، کل جو باب آپ کے سامنے گزرا ہے وہ قریبی ایتام سے متعلق تھا، اور آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اس میں دوہرا اجر ہے کفالت کا، دوسرا صلہ رحمی کا. یہاں پر آپ رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب فضل من يعول یتیما من ابویہ، ایسے یتیم بچے کی، بچی کی کفالت کی فضیلت کا بیان جس کے ماں باپ دونوں کا انتقال ہو گیا ہو. اور یتیمی کی سب سے مشکل اور سب سے بڑی شکل ہے کہ بچے کے پاس نہ والد کا سایہ رہے نہ ماں کی شفقت موجود ہو، اور اس کو لطیم کہا جاتا ہے. جس کے صرف ماں کا انتقال ہو جائے وہ حقیقت میں یتیم نہیں ہے. یتیمی وہ ہے کہ جس میں باپ کا انتقال ہو جائے، اور جو یتیمی کی سب سے بڑی شکل ہے کہ ماں باپ دونوں کا انتقال ہو جائے، یعنی جس کے ماں باپ دونوں فوت ہو جائیں. اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے 4 روایتیں ذکر فرمائی ہیں، اور اس باب کی جو دوسری روایت ہے جو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا اثر ہے جو کہ لمبا ہے، لیکن حسن بصری رحمہ اللہ کی تدلیس کی وجہ سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف کہا، اس لیے ہم اس کو ذکر نہیں کریں گے. باقی جو 3 روایتیں ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہیں وہ تقریباً ہم معنی ہیں. مرہ بن عمرو فہری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین. فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. کفالت کرنے والا یعنی یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، احسان کا معاملہ کرنے والا، اس کی پرورش کرنے والا، اس کی رہائش کا انتظام کرنے والا، مناسب انداز میں اس کی دینی تربیت کرنے والا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طرح سے ہوں گے. او کہادہ من ہادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی اور ساتھ والی انگلی سے اشارہ کیا، یا جیسے یہ اور یہ انگلی ہے ساتھ جیسے ہیں. سفیان کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شک سفیان فی الوسطى والتي تلی الابہام، انگلیوں کے سلسلے میں شک ہے، یعنی درمیانی والی انگلی یا انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انگلی سے اشارہ فرمایا. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی باب میں جو تیسری روایت ذکر فرمائی ہے جو سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اس میں بالکل وضاحت موجود ہے، صراحت موجود ہے. وہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. وقال باصبعیہ السبابۃ والوسطى، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سبابہ اور درمیانی والی انگلی سے اشارہ کیا، یعنی شہادت کی انگلی اور اس کے بغل میں جو انگلی موجود ہے. جنت میں اس طرح ہوں گے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا. اور حقیقت میں یہ بہت بڑی فضیلت ہے ایسے انسان کے لیے جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، انہیں کھانا کھلاتا ہے، ان کی تربیت کا انتظام کرتا ہے، ان کی رہائش کا انتظام کرتا ہے، ان کے امور کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرتا ہے. یہ بہت بڑی بشارت ہے. لیکن اس کا معنی کیا ہے کہ میں اور یتیم جنت میں اس طرح سے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا. شارحین نے یہاں پر 2 باتیں لکھی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس سے مراد سرعت دخول ہے. آپ جانتے ہیں جنت میں لوگ کئی دفعات کے اندر داخل ہوں گے اور کئی انداز سے داخل ہوں گے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کے دروازے کو کھولا جائے گا، جیسا کہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کے دروازے کے پاس پہنچوں گا تو خازن کہے گا آپ کون ہے؟ میں کہوں گا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے میں اس دروازے کو کسی اور کے لیے نہ کھولوں۔ تو یہ انسان جو یتیموں کی کفالت کرنے والا ہے، حقیقی معنوں میں یہ انسان دخول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، جنت میں داخلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اسی طرح سے دوسرا معنی جو شارحین نے بیان کیا ہے کہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منزلے کے قریب ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ جنت میں وسیلہ جو مقام ہے وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، وہاں کوئی دوسرا اور انسان نہیں پہنچ سکتا، اور یہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ یہ انسان جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا جنت میں، جو کہ اس کے بھی منزلے کے بلند ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، وسیلہ جو جگہ ہے، یہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی انسان مؤذن کی اذان کا جواب دیتا ہے، مؤذن کی اذان کا جواب دیتا ہے اور پھر مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انسان میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منزلے پر ہوگا، کیونکہ یہ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر مراد جو ہے قریب ہونا ہے، وہ جنت میں آپ کے قریب ہوگا۔ اسی لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا کہ دیگر روایتوں کے الفاظ ہیں وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کے درمیان آپ نے کشادگی رکھی، دونوں انگلیوں کے درمیان آپ نے فرق رکھا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ و دیگر شارحین فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا شخص اس کی منزل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگی، جس طرح سے دونوں انگلیوں میں تفاوت ہے اسی طرح سے منزل میں بھی تفاوت موجود ہوگا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ قرب مراد ہے جنت کے اندر، اور اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ کسی کو جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت یا آپ کے منزلے سے قربت نصیب ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح روایت ہے، ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا یشکو قسوۃ قلبہ، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے، تمہاری حاجتیں پوری ہو جائیں؟ تو آپ کو چاہیے یتیم پر رحم کرو اور اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، اسی طرح سے اپنے کھانے سے اس کو کھلاؤ، يَلِنْ قَلْبُكَ وَتُدْرِكْ حَاجَتَكَ، تمہارا دل جو ہے نرم ہو جائے گا اور تم اپنی حاجات کو بھی پالو گے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بھی صحیح کہا ہے، من ضم یتیما له او لغیره حتى یغنیہ اللہ عنہ وجبت له الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے یا کسی دوسرے آدمی کے یتیم بچے کو اپنے ساتھ ملا لیا، قریبی یتیم بچہ ہے یا قریبی نہیں ہے، انسان نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا، اس کے ساتھ والد جیسا معاملہ کیا، جیسا کہ آگے کے ابواب میں امام بخاری رحمہ اللہ اس کا ذکر فرمائیں گے، اس کے ساتھ والد جیسا معاملہ کیا، اسے غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اسی کے مثل اور بھی روایات موجود ہیں، اسی لیے ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں حق علی من سمع هذا الحدیث ان يعمل به ليكون رفیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ ولا درجۃ فی الآخرۃ افضل من ذلک۔ فرماتے ہیں کہ انسان پر حق ہے، واجب ہے کہ جو بھی اس روایت کو سنے، حدیث کو سنے، ان يعمل به، اس پر عمل کرے تاکہ وہ جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق بن سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اسے نصیب ہو سکے۔ حقیقت میں اس سے زیادہ آخرت میں فضیلت والی بات کوئی اور
نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو انسان یتیم کی کفالت کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ یتیموں کی کفالت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے، کیونکہ بعض روایتوں کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اذا اتقى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقید کیا ہے تقوی کے ساتھ۔ انسان کو چاہیے گناہوں سے بچے، یتیموں کی کفالت کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے کہ گناہوں سے بچے، کبائر سے بچے، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرے تاکہ وہ اس فضل کو پا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اہل خیر اور صلاح کے ساتھ اذا اتقى کے الفاظ کے ساتھ مقید کر دیا ہے۔ اب ایک انسان جو یتیموں کی کفالت تو کرتا ہے لیکن بہت زیادہ بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہے، بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے اس فضل کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو آخری روایت ذکر فرمائی ہے ان عبد اللہ کان لا یأکل طعاما الا وعلى خوانه یتیم، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا معمول یہ تھا جب بھی کھانا کھاتے الا وعلی خوانہ یتیم، ان کے دسترخوان پر ضرور بھی ضرور کوئی یتیم ہوتا۔ یعنی کس قدر حریص تھے اور کس قدر نیکیوں کی طرف بڑھنے والے تھے، یتیموں کے سلسلے میں کس قدر فکر مند تھے۔ بعض روایتوں کے اندر مسکین کے بھی الفاظ آئے ہوئے ہیں، ضرور کسی مسکین کو یتیم کو ساتھ میں بٹھاتے اور پھر کھانا کھاتے۔ اس اثر کا باب سے تعلق اس طرح سے ہے، اگر انسان یتیم کی مکمل کفالت نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم کفالت کی کوشش کرے، ان کو کھانا کھلا دے اور اسی طرح سے ان کو کپڑے پہنا دے، یا جو چیزیں اس سے میسر ہیں جو بآسانی وہ انجام دے سکتا ہے وہ یتیم کے لیے کرے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثواب سے ضرور بضرور نوازے گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔